القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، آج ہمارے لیے ایک بہت ہی خوش نصیبی کا مقام اور دن ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی ہستی کے سامنے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا کہ جن کے فضل و کمال سے آپ سارے حضرات بخوبی واقف ہیں. اس مقام پہ میں اپنے زمانے کا وہ واقعہ ذکر کر دوں تو میرے دل کو تسکین پہنچ جائے گی کہ جب ہم اپنے زمانے طالب علمی کے دور میں گاؤں ثوابی علاقہ ثوابی کے ایک گاؤں زیدہ میں دورہ تفسیر کرنے کے لیے جاتے تھے، حضرت شیخ صاحب کے شاگرد حضرت قاری احسان اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ رمضان سے پہلے 20 دن وہ دورے تفسیر قرآن مجید کے شروع کرتے اور رمضان کی 20 یا 22 روزے کو وہ قرآن مجید کی تفسیر کا دورہ مکمل ہو جایا کرتا تھا. حضرت قاری صاحب اس تفسیر کے دوران توجیحات بیان کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ فلاں مفسر نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا، فلاں مفسر نے یہ نقطہ بیان کیا، فلاں مفسر یوں مفہوم اور مطلب بیان کرتے ہیں. اور آخر میں حضرت قاری صاحب اپنے سر کو جھکا لیتے اور پھر جلال میں آ کے اپنے آنکھوں میں آنسو کی ایک لڑی کو پروتے ہوئے کچھ یوں بڑے شان سے گویا ہو جایا کرتے تھے کہ ہمارے قاضی صاحب یوں توجیہ فرمایا کرتے تھے. ہم اس وقت جس شان سے حضرت قاضی صاحب کا نام سنا کرتے تو ہم آپس میں ساتھی بیٹھ کے کہا کرتے تھے پشتوں میں کہ جب شاگرد کی یہ حالت ہے کہ شاگرد خلی نعور غرزئی مجھے استاد بے سہالی، جب شاگرد کے فضل و کمال کی یہ حالت ہے تو استاد کے فضل و کمال کے کیا کہنے. اور ہم اپنے ساتھ یہ امید وعدہ کرتے تھے، یہ اپنے ساتھ تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ ہمارے زمانے میں بھی حضرت قاضی صاحب ہوتے کہ ہم ان سے مستفید ہوتے. حضرت قاضی صاحب کی شخصیت بڑی قیمتی شخصیت ہے. اللہ رب العزت ان کا سایہ قادر ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم فرمائے. ابھی ان کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل ہوتے ہوئے بغیر ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت آئے اور اپنے ارشادات سے ہمیں مستفید فرمائے. اچھا صحیح. مفتی استاد صاحب کہتے ہیں کہ کان میں لگانے میں کن پٹی کے لوگ جو ہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام اور میرے نہایت ہی قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، مفتی عبدالستار صاحب اور دیگر بزرگوں نے اردو میں بات کرنے کا حکم دے دیا، لہذا جو ساتھی اردو نہیں سمجھتے ان سے پیشگی معذرت کرتے ہیں. With due apology to those who do not understand the Urdu language. But anyhow, I will try to say a few words after every paragraph in English as well. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کو ایسا موقع فراہم کر دیتا ہے، خصوصاً دیار غرب میں، جہاں پر وہ آپس میں دین کے اساس پر بیٹھ جائیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ بات سن لیں، تو یہ ایک سعادت عظمیٰ ہے. کیونکہ آج ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ لوگ، میں بھی وہاں دارالعلوم میں کہہ رہا تھا کہ لوگ طبیعیات اور فزیکل یا اپلائیڈ سائنسز سے اتنے متاثر ہیں کہ شاید اتنے ہی وہ رسول پاک سے متاثر ہوں گے یا خدا ان تعالیٰ سے متاثر ہوں گے. یعنی ہمارا بلیف سائنس اور اس کے ایجادات میں اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اس انفلوئنس کی وجہ سے ہم خدا کی بات اور رسول پاک کی بات کے سامنے کوسچن مارک لگا دیتے ہیں. آپ کہیں گے کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو آگے سے سوال آئے گا کہ ایسا کیوں؟ If that is for academic purpose, that why Allah said so or Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said so, that's okay. That's welcomed. That must be appreciated. لیکن آپ کا جو انداز تخاطب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ اور رسول پاک کی اس بات کے متعلق کچھ ریزرویشن رکھتے ہیں. So then you have to judge your ایمان. آپ نے اپنے ایمان کو پرکھنا ہوگا کہ اس انداز کو اپنانے سے کیا میں مسلمان بھی باقی رہتا ہوں؟ میں ساتھیوں کو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ do not put a question mark where Allah has put a period. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فل سٹاپ لگا دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور فل سٹاپ لگا دیا، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہاں پہ سوالیہ نشان لگا دے.
کہ ایسا اللہ نے کیوں کہا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں فرمایا؟ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے تو اس کی گنجائش نہیں ہے، انبغاء وما كان لمؤمن اے وما ينبغي لمؤمن یا وما كان لمؤمن، اس کا تک نہیں بنتی کہ جب اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا ہے، چاہے وہ کسی کی شخصی اور ذاتی زندگی کے متعلق ہو. امریکہ میں رہ کے here regarding everything, mind your own business, this is my personal business. But when it comes to deen, there is no personal business. Because your person is subject to the rules of Allah and the rules of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That's why you said La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Most of us and all of you, you are American citizen. These youth, they are citizen by birth. They are natural citizen. And you are naturalized citizen. Yes? Those who took an oath, they got citizenship. After that, they were ID holder or green card holder. Got it? Or not it? Yeah. So at that time you took an oath. The magistrate was there. And آپ نے کہہ دیا کہ میں عہد کرتا ہوں. I hereby solemnly affirm, or whatever the wording is, جس کو آپ کہتے ہیں pledge of allegiance. What it means? وفاداری کی بیعت کرنا، وفاداری کا عہد کرنا، pledge of allegiance. So now when you did it, as a citizen you are subject to every single rule of this country. Got it? سمجھ میں بات آ گئی؟ پھر جب آپ نے pledge of allegiance دے دیا، آپ کسی رول کو سیٹسفائڈ نہیں کر سکتے. وہ مختصر 2-3 جملے that include the whole system of this America or of this country. Now, keeping in view this concept, you will easily understand that La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah is a pledge of allegiance you have given to Allah subhanahu wa ta'ala. یہ ایک وفاداری کا عہد آپ نے اللہ کو دیا ہوا ہے کہ میں آپ کا مانوں گا اور آپ کے رسول کا مانوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ کلمے کے 2 جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی، the purpose of life, and محمد الرسول اللہ طرز زندگی، the way of life. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا گول کیا ہے. صحیح؟ Now we are living in this material world, so we ask one another, what's your goal? Our young man, what's your goal? I want to be a doctor. I want to be a scientist. But that is for this temporary life, which can make your life temporarily in this world. But that's not the ultimate goal. The ultimate goal is mentioned there in Quran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says، آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں گے. اب اللہ کی عبادت کا معنی کیا ہے؟ ہم عبادات میں بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جس کو اللہ بچائے. ادروائز لوگ پیپل دے آر لوکنگ فار رخصاز، concessions in deen. Yes or not? People, they are looking for rukhsa. And rukhsa, that is not the proper ruh and spirit of deen. بات ذہن میں آگئی؟ صحیح؟ اب ہم ڈنڈی مارتے ہیں
لیکن first of all, let me tell you what عبادہ is in its proper sense in the light of Quran and Sunnah. کیا عبادہ ہے کیا؟ میں نے ساتھیوں کو دروس میں عبادت کی تعریف کی کہ غایت الظلم. And those who understand Arabic, they must memorize it. Maulvi Uzair Sahib, Maulvi Yusuf Sahib, Mufti Abdul Sattar Sahib, Qari Sahib, and Maulvi Saqib Sahib, and Maulvi Ahmad Basir Sahib, and maybe there are other ulama, I don't know their name. So anyhow, those who understand Arabic language, they must memorize it. Later I will translate it in Urdu English as well. یہ صحیح ہے. So غایت الظلم من غایت الحب للہ عز وجل فی متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. If you will memorize it, once again I want to repeat it. غایت الظلم من غایت الحب للہ عز وجل فی متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رحم اللہ شیخنا الشیخ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. What a beautiful definition he has given us. کہ عبادہ کیا ہے غایت الظلم, انتہائی عاجزی کرنا. اور یہ کنسپٹ آپ کو ملتی ہے نماز سے. ایک حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمان کے عبادات میں سے کون سا وہ فارم, صورت اور شکل ہے جب وہ خدا کے بہت ہی قریب ہوتا ہے. کیونکہ عبادات کے بھی مختلف درجات ہیں, مختلف مراحل ہیں, مختلف فارمز ہیں, مختلف انواع و اصناف ہیں. لیکن کون سا فارم اور کون سی عبادت کا وہ فارم ہے جب مسلمان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الى ربه حینما یکون فی سجودہ. اقرب ما یکون العبد الى ربه حینما یکون فی سجودہ. The closest form of a Muslim to Allah subhanahu wa ta'ala is the form of sajda, where he is putting his head on the ground in front of the king and the creator of the whole world. Now let me tell you one thing else, and that is our body from head to toe is consist of how many ni'mah, how many favors? We cannot count it. Every single hair on your body, that's a favor of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ کے بدن پر ایک ایک بال, یہ جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. ان سے پوچھیں جن کے بدن پہ پیدائشی طور پر بال نہیں اگتے کہ وہ 8 بجے کے بعد باہر سورج میں نکل سکتے ہیں؟ وہ تو بانٹ ہو جاتے ہیں. بازے میں آ گئی. تو یہ صرف بال آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کتنے بال ہیں؟ بال اور دانا سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ عورت کے سر پر کتنے بال ہوتے ہیں, اور یہ جو ہوتے ہیں تو یہ جفت ہوتے ہیں یا طاق ہوتے ہیں؟ بہلور تو ہوشیار آدمی کہ یہ جفت ہوتے ہیں. میں نے اس پر ایک کتاب لکھا ہے بہلور دانا ایک معمہ شخصیت. بہلور دانا ایک معمہ شخصیت تھے, بہت بڑے عالم, لیکن چونکہ ہارون رشید اس کو گورنمنٹ میں ذمہ داری دینا چاہتے ہیں, اس نے اپنے کو پاگل کر دیا. صحیح, ہم حکومت کے لیے اور عہدے کے لیے اپنے کو پاگل کر دیتے ہیں. ہم پیسوں کے لیے, ڈسیبلٹی کے لیے اپنے کو پاگل کر دیتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولے ذرا زور سے, کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. یہ لوگ حکومت سے اپنے کو بچانے کے لیے اپنے کو پاگل قرار دیتے ہیں کہ یہ ذمہ داری اس طرح پہ نہیں آئے. اور سفیان ثوری کا نام آپ نے سن لیا ہے, بہت بڑے امام ہے. یس, ٹو دی لیول آف امام ابو حنیفہ اینڈ امام مالک رحمہ اللہ. خلیفہ منصور, ابو جعفر المنصور, ابو جعفر المنصور یہ بنو عباس کے دوسرے خلیفہ. میں نے اس پر ایک بہت موٹی کتاب لکھی ہے, بنو امیہ, بنو عباس اور معاصر دینی اور سیاسی تحریکات. بنو امیہ اور بنو عباس اور معاصر دینی اور سیاسی تحریکات. Because there were 2 types of movements. Yes, the religious one, and number 2, the political one. اور معاصر دینی اور سیاسی تحریکات. تو بنو عباس میں جو دوسرے خلیفہ تھے اس کا نام تھا ابو جعفر المنصور. پہلے خلیفہ تھے ابو العباس الصفاح, اور اس ابو جعفر منصور کے بیٹے تھے مشہور خلیفہ ہارون الرشید.
اور علماء فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید اگرچہ اس لیول تک تو نہیں پہنچے، لیکن بنو عباس کے حد تک اس کی دینی حیثیت ایسی تھی جس طرح بنو امیہ میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے خود کہہ دیا، میں نے ٹرائی کر دی کہ عمر ابن عبدالعزیز کی سنت کو فالو کرو، لیکن بہت مشکل کام ہے۔ کہ ابو جعفر المنصور، تو ابو جعفر المنصور نے اس نے کیا کہا، بس ایک ہی کلنگ سے سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ہاں میں کیا کہہ رہا تھا، تو بہلول کی بات کر رہا تھا کہ بہلول دانا خلیفہ ہارون الرشید، اسی نے اس سے ڈیمانڈ کر دیا the Caucasus because he was from the اولاد of Ali and Khalifa Harun Rashid was from the اولاد of Abbas. So he said the Caucasus تو باید چې مون سره ذمہ داری واخلے، صحیح؟ سو اس نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا دیا، جس طرح سفیان ثوری نے کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ، قاضی بن ابی لیلہ، ان تینوں کو بلایا گیا۔ کس نے بلایا؟ خلیفہ ابو جعفر المنصور نے، ہارون رشید کے باپ نے۔ اور کس لیے بلایا؟ ان کو پتا تھا کہ کس لیے بلا رہے ہیں، چیف جسٹس بنانے کے لیے، قاضی القضات بنانے کے لیے۔ مجھے بھی اگر ابھی جو بائیڈن کا فون آیا کہ آپ کو امریکن سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنانا ہے، تو ابھی آپ کو میں یہاں کہتا ہوں کہ بابا بھائی، yes, I'm going to Washington DC to be the chief justice of America۔ یہ تینوں جا رہے تھے، تو تینوں کہہ رہے تھے یار کیا کریں، اس مصیبت سے جان کیسی چھوٹی تاکہ یہ وبال ہمارے سر پر نہ آ جائے۔ تو امام سفیان ثوری نے کہہ دیا کہ مجھے تو طریقہ سوجا ہے۔ کیا؟ اس نے کہا نہیں تو وہاں پتہ لگ جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا مجھے بھی طریقہ آتا ہے۔ اب قاضی ابن ابی لیلہ نے کہہ دیا کہ آپ دونوں کی جان چھوٹ جائے گی، پھر تو مصیبت میرے سر پر آ جائے گی، اور وہ آ بھی گئی تھی اس کے سر پر۔ تو جب یہ پہنچے، خلیفہ نے بہت خاطر مدارات کی، بٹھا دیا، اکرام احترام کر دیا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آئے۔ تو یہ دونوں بزرگ انہوں نے معذرت کی کہ یہ ہمارا روزہ ہے، کیونکہ رات ان کو پیغام آ گیا تھا کہ کل خلیفہ سے ملنا ہے۔ اب ان کو پتا تھا کہ وہ تو ضرور کچھ کھلائیں گے پلائیں گے۔ اب خلیفہ کا کھانا پینا کہاں سے ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہ تو اگر حرام نہیں ہوتا مکروہ تو ہوتا ہی ہے، صحیح؟ اور یہ تو بزرگ تھے، یہ تو اپنے کو بچاتے رہتے تھے، انہوں نے روزے کی نیت کر دی۔ اب خلیفہ کو یہ بھی تو نہیں پہنچتا کہ روزہ توڑ دو۔ تو جب پہنچ گئے تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اس نے تو عجیب بات کی۔ اس نے کہا یا امیر المومنین کیف حالک وکیف عیالک وکیف خیلک وکیف بغالک، یا امیر المومنین تمہاری کیا حالت ہے، اہل و عیال کیسے ہیں؟ وہ آپ کے استقبال میں گھوڑوں کی طبیعت ٹھیک ہے، اور گدھے ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں، صحیح، ان کا کھانا ٹھیک چل رہا ہے، اور ان کے پیٹ میں کوئی نقصان تو نہیں، کوئی وائرس تو نہیں کہ لیکن ہوئی۔ اب جو اس قسم کی بات شروع کی تو خلیفہ نے اپنے مشیر کو دیکھ لیا، کہا کہ شاید شیخ کا مزاج چل پڑا ہے، شیخ کا دماغ چل پڑا، صحیح۔ نے کہا کہ شیخ کو ذرا حکیم کو دکھائیں۔ شیخ تو حکیم کے پاس پہنچ گیا، اور جب جا رہا تھا تو امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیا کہ میرا تو کام ہو گیا۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا کہ یا امام فانت، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا لست اہلا لذالک، میں تو اس کی اہلیت نہیں رکھتا، میں یہ صلاحیت نہیں رکھتا، I am not capable for that, I am not qualified, I don't deserve that۔ تو خلیفہ منصور کو غصہ ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ جیسا آدمی جس کا کوئی مثیل نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کذبت، امام آپ نے جھوٹ بولا۔ پھر امام ابو حنیفہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، پھر تو آپ نے اپنے اوپر فیصلہ دے لیا، جھوٹے کو قاضی بنا رہے ہو، جھوٹے کو چیف جسٹس بنا رہے ہو۔ خلیفہ منصور کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ I swear by God you have to accept it، مجھے خدا کی قسم آپ نے قبول کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی جلال میں آ گئے، یہ تو ایمان والے لوگ تھے۔ اس نے کہا حلفت باللہ واللہ لا اقبلها، میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں میں نے نہیں قبول کرنا۔ اب آپ کو تو معلوم ہے کہ عہدیداروں کے پاس یہ دمچلے بہت سارے ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو ایک دمچلہ وزیر اعظم صاحب،
وہ آ گیا، اس نے کہا امام سے کہ اپنے حلف کا کفارہ دے دو. آپ خلیفہ کے مقابلے میں قسم اٹھاتے ہو؟ کیونکہ دونوں میں ایک نے تو خانص ہونا ہے، دونوں میں ایک نے تو قسم توڑنا ہے اور کفارہ دینا ہے، تو آپ قسم توڑو آپ خلیفہ کے مقابلے میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بڑے مالدار آدمی تھے. اس نے کہا کہ میں تو فقیر درویش آدمی ہوں، خلیفہ کے پاس تو بہت سارا مال و عیال ہے، وہ 10 گنا کفارہ بھی دے سکتا ہے، وہ توڑے اور کفارہ دے دے، مجھ سے کیوں کفارہ تلوا دیتا ہے؟ تو امام صاحب اللہ علیہ کو تو جیل بھجوایا گیا. اور قاضی ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ اس نے تو میں عرض کر رہا تھا اس کا بہلول کا کہ بہلول نے بھی اس طرح اپنے کو چھٹکارا دلانے کے لیے اپنے کو پاگل قرار دیا تھا، اور ایسا پاگل قرار دیا تھا کہ بچوں کی طرح اس کے پاس ایک لمبی لاٹھی ہوتی تھی. ہم بھی جب بچے تھے تو گھڑ سواری کرتے تھے، صحیح، وہ لمبی لاٹھی اس طرح زمین پہ ایک سرا اور ایک ہاتھ میں اس طرح، اور پھر دوڑتے رہتے، صحیح. اور بہلول تو جب دوڑتا رہتا بازاروں میں تو وہ گھوڑے کی طرح ہنہناتا بھی تھا سو اس لیے وہ پاگل مشہور ہو گیا، حالانکہ وہ بہت بڑے عالم تھے. میں نے اس پر کتاب لکھی، بہلول دانا ایک معمہ شخصیت، ایک دانا لیکن معمہ شخصیت. سو انہاؤ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ یہاں پہ اس ملک میں کچھ دوست، ابھی عبدالرحمان صاحب کچھ شکوہ کر رہے تھے کہ لوگوں میں وہ جذبہ نہیں رہا. اب ہم وہاں مدرسہ میں تھے، اکثریت تو وہاں وہ قرآن حفظ کرنے والے بچوں کی تھی. میں نے پورے 2 گھنٹہ بیان کر دیا، صحیح، پورے 2 گھنٹہ. تو میں نے عبدالرحمان صاحب سے کہہ دیا کہ جب بیان شروع کر رہا تھا میں نے کہا یہ قرآن کے طالب علم ہے، یہ قرآن کے طالب علم ہے. اگر میں 15-20 منٹ یا 1.5 گھنٹہ یا آدھے گھنٹے میں اپنے کو فارغ کر دوں اور خدا نے پوچھ لیا یہ قرآن کے حفاظ تھے، یہ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ نے ان کو حقیر جانا، تو پھر جواب کیسے دیا کریں گے؟ اور میں نے کہا کہ جس انداز سے وہ بچے سن رہے تھے میں تو اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. وہ صومالیان بچے تھے زیادہ تر، لیکن جس توجہ سے وہ سن رہے تھے اور میں ان کے فیس کو ریڈ کر رہا تھا کہ یہ بچے کچھ اخذ کر رہے ہیں. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، یہاں اس ملک میں چند لوگوں کا اللہ کے لیے جمع ہونا اللہ کے گھر میں یہ سعادت عظمیٰ ہے. آپ سب کا ہو الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. سو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اب میں نے کہا کہ یہ میٹیریل ورلڈ ہے. ایک تو ہم طبیعیات سے زیادہ متاثر ہیں، کس فزیکل سائنسز سے، اپلائیڈ سائنسز سے، اور دوسرا ڈالر سے بہت متاثر ہیں. ڈالر سے بہت میں بھی متاثر ہوں، صحیح، مجھے اور تو کوئی نہیں دیتا، لیکن کبھی کبھار سعید لالا پرانے زمانے میں کبھی کبھار غلطی کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں، صحیح. کیونکہ اصل میں سعید لالا کو ٹکٹ نہیں ملتا، وہ میل والا، ورنہ یہ لفافے بھی بھجوا دیتا ہے، لیکن جب میں آ جاتا ہوں تو میرا جیب اس کا ڈاک خانہ ہے، وہ کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے. تو ہاں دیکھیے مفتی استاد صاحب کہتے ہیں کہ میرا جیب بھی ڈاک خانہ ہے. سو اس دور میں جب ہم کہیں دوستوں کو فون کر دیتے ہیں، وہ لطیف صاحب ہیں کہ نہیں؟ اچھا وہ کہیں گئے. تو لطیف صاحب کو فون کیا ساتھیوں نے کہ ہم آ رہے ہیں، تو ساتھیوں سے کہہ دیں کہ کچھ بیانات اور دروس کا انتظام ہو جائے. ابھی تو الحمدللہ یہ ساتھی مانوس ہو گئے، لیکن پہلے جب ہم ایسا کرتے تو ایک دوسرے پوچھتے چلنے کے لیے آ رہے ہیں یا مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے ضمیر ملامت کرتا ہے کہ لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ مولوی مانگنے کے لیے آیا ہوگا. To tell you the truth, I had been there in Emirates. یہ 90s کی بات، دوستوں نے بلایا تھا تو، اور قطر بھی دوستوں نے بلایا تھا، تو وہاں پہ 15-20 دن، اور انہوں نے ایک دن میں 4-5 تقاریر کروا دی. میں نے کہا میں نے الیکشن لڑنا ہے کیا؟ صحیح. اور وہ پاکستانی تو جلالی اور جذباتی لوگ ہیں، اتنے سارے جمع ہو جاتے ہیں سبحان اللہ. لیکن جب میں پہنچ گیا ایئرپورٹ پہ پہلے دن، تو ہماری جماعت کے وہاں کے امیر تھے جمعیت العلماء کے، تو اس نے مجھے ایک لیٹر دے دیا. صحیح. اب لیٹر میں نے پڑھا کہ جی اجازت نامہ لے لیا ہے، کیونکہ وہاں تو بغیر اجازت کے آپ تقریر نہیں کر سکتے.
شخصی حکومات ہیں، تو اس میں لکھا تھا کہ وزارت الشؤون المذہبیہ، ان کا مذہبی امور کا جو وزارت ہے، وزارت الشؤون المذہبیہ، کہ وہ اپنے لیے یہ سعادت سمجھتی ہے کہ پاکستان کے ایک عالم دین یہاں تشریف لا رہے ہیں اور اس نے مختلف جگہوں میں بیانات اور دروس کرنے ہیں، لیکن نیچے ایک جملہ لکھا، میں پسینہ پسینہ ہو گیا کہ بشرط اللہ یجمع التبرعات قبل المحاضرة وأثناءها وبعدها تسمح إدارة الشؤون المذهبية للشيخ القاضي الفضل الله القادم من باكستان بأن يلقي محاضراته في المساجد المختلفة بشرط ألا يجمع التبرعات قبل المحاضرة وأثناءها وبعدها، کہ وہ حکومت اجازت دے دیتی ہے کہ شیخ قاضی فضل اللہ وہ ان مساجد میں اپنے دروس دے دے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ چندہ نہیں مانگے گا بیان سے پہلے، بیان کے دوران اور بیان کے بعد۔ تو میں نے وہاں امیر صاحب سے کہی، میں نے کہا یہاں بھی مولویوں نے کام چلایا ہے۔ تو مولوی اگر کہہ دے کہ بھائی ہم آ رہے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ایک بار کسی جگہ وہ ساتھی نے کہا کس لیے آ رہے ہیں، میں نے کہا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ لاس اینجلس میں فوڈ کی کمی ہے، وہ کھانے کے لیے آ رہا ہے، ساتھیوں سمیت کھانے کے لیے آ رہا ہے، اور دین کا کام ہی تو یہی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوات، آپ جو تبلیغ جماعت میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بتائیں، آپ چندہ کرتے ہیں؟ بتائیں، اپنا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اپنا کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دین کا کام کرنا ہے۔ تو میں نے کہا مولوی کے متعلق یہ ذہن کیوں نہیں بنتی کہ مولوی بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے لیے کہیں جا رہا ہے، اپنے تئیں جا رہا ہے۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، anyhow، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے کہ آپ جمع ہو گئے۔ یہ میرے ساتھی میرے ساتھ آئے ہیں سارے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کام بھی کرتے ہیں، رات درس کے لیے آتے ہیں، دیر تک دروس میں شامل ہوتے ہیں۔ میں کبھی کبھار ان سے کہتا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں، ورنہ بیک ہوم ان پاکستان somewhere the students they are obliged to the teacher, they are thankful to the teacher, they want to serve the teacher, but here in America in this busy life, in this dollar life, if I would have، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں پرا اور آپ ہر ایک کو $100 دیا کرتا کہ آپ اسی تقاوت، اور not only that what I was telling مولوی صاحب now، مفتی استاد صاحب کے گھر پہ ہم نے کھانے کا الغار کر دیا، یہ تو بھاگ گئے تھے لیکن ہم نے کھانا کھایا، اللہ کریم ہمارے بھتیجی کو جزائے خیر دے دے۔ تو anyhow، تو وہاں کھانا کھا رہے تھے تو میں نے مولوی صاحب سے یہی بات کی، میں نے کہا کہ میں ان نوجوانوں کا شکر گزار ہوں، میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ کیا خیال ہے فلاں جگہ نہیں جاتے، فلاں اسٹیٹ نہیں جاتے، کہ وہاں ساتھیوں کو اطلاع دے دے کہ ہم آ رہے ہیں، صحیح یہ کہتے ہیں کہ چلیں، حالانکہ سارے کام بھی کرتے ہیں، ان کی فیملیز بھی ہیں، لیکن خدا کے لیے کہتے ہیں کہ چلیں چلتے ہیں، دین کا کام اللہ کو راضی کر دیں گے، صحیح۔ تو قابل احترام بھائی، یہ تو خیر میرے قریب رہتے ہیں، مولوی یوسف بھی قریب رہتا ہے، وہ مولوی عزیر صاحب مفتی صفی صاحب کا شاگرد، مولوی عزیر صاحب مفتی رضا صاحب کا شاگرد دارالعلوم زکریا کے فارغ ہیں، تو وہ تو بہت دور سے درس کے لیے آتا ہے، دیر تک درس میں بیٹھا رہتا ہے، حالانکہ فاضل عالم ہے، لیکن علم کا تو خاتمہ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ ذرا زور سے، کیونکہ علم عبادت ہے، اور عبادت کب تک جاری رہے گی؟ موت تک۔ سو علم بھی موت تک، اس لیے میں ان سے کہتا ہوں ہمیشہ دعا کرے خداوندہ ہمیں مرتے دم تک طالب علم رکھے، کیونکہ اگر کسی نے دعویٰ کر دیا کہ میں عالم بن گیا، اس کو تو بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ اس پر بھی سیکھنے کے دروازے بند ہو گئے، اللہ کی توفیق سے وہ حاری ہو گیا۔ یہ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک آپ نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے، صحیح۔ تو میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں خداوندہ ہمیں مرنے تک طالب علم رکھے۔ اب مولوی صاحب کچھ کہہ رہے تھے، وہ بڑے عالم ہیں، ہمارے ساتھی ہیں قاری احسان الحق صاحب، صحیح، اور بڑے صاحب استعداد عالم ہیں، سو یہ کہہ رہے تھے کہ قاضی صاحب کے شاگرد، میں نے کبھی کسی شاگرد کو شاگرد نہیں کہا، مجھ سے کوئی کہتا ہے فلاں آپ کا شاگرد ہے، میں نے کہتا ہوں وہ ہمارا ساتھی ہے،
یہ وہ ہمارے ساتھ رہا ہے. صحیح. تو اس میں یہ کوئی پتہ. میں نے کہا کہ دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی یہ کہ فلاں میرا شاگرد ہے اور فلاں میرا شاگرد ہے اور فلاں میرا شاگرد ہے. تو میں نے کہا کہ ایک تو اس میں استکبار ہے کہ یہ بندہ اپنے کو کچھ سمجھتا ہے کہ یہ سارے میرے شاگرد ہیں. اور دوسرا میں نے کہا کہ اخلاقیات بھی اس زمانے میں تو تقریباً ناپید ہو رہے ہیں. تو اگر میں نے کسی سے کہا کہ فلاں میرا شاگرد ہے اور مسجد سے باہر نکل کے کہہ دیا کہ میرا استاد نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو میں نے کہا کہ پھر میرے منہ پر کیا حیا باقی رہے گی. تو میں نے کبھی کسی کو اپنا شاگرد، میں نے کہا اگر کوئی شاگرد رہا ہے تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس کا شاگرد ہوں، میں کیوں کلیم کروں کہ میرا شاگرد ہے. تو قاری احسان حق صاحب ہمارے دوست، ہمارے ساتھ آپ کے استاد ہیں. صحیح ہے. بڑے صاحب استعداد عالم ہیں. تو درس کے دوران بھی میں جب درس دیتا رہتا تو کہیں پہ فن کا مغلق مسئلہ آ جاتا تو کچھ علماء ایسے تھے جو اس وقت بھی طالب علمی میں تدریس کرتے رہے، موقوف علیہ میں تھے لیکن فنون پڑھاتے رہے. تو میں قاری احسان صاحب جیسے آدمی کو کہہ دیتا قاری احسان، وہاں سے شروع ہو جاتا. صحیح. اور اصل میں میرا مقصد اس کا ٹیسٹ کرنا نہ ہوتا، اس کا یا دوسرے عالم کا. آپ کے غزنی کے ایک مولوی صاحب تھے، بڑے اچھے مدرس عالم تھے. صحیح. یہ 4-5 سال پہلے میں کوئٹہ گیا تو ایک بوڑھا آدمی جس کے ساتھ کوئی 15-20 علماء بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے، اچھا جب میں گیا جامع مسجد میں درس دینے تو وہ جو آ گیا، اب وہ احترام کی وجہ سے اس طرح جھک گیا اور پھر میرے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا. میں نے کہا یار یہ تو کوئی بہت بڑا بزرگ آدمی ہے، بہت بڑے بزرگ علماء اس کے ساتھ آئے ہیں اور یہ میرے سامنے احترام کر دیا اور میرے ہاتھ کو بوسہ. تو میں نے ہاتھ اس طرح اوپر کر دیا. صحیح. اس نے کہا جی آپ نے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا کہ معذرت خواہ ہوں، مدت ہو گئی آپ کو دیکھا نہیں. اس نے کہا جی چونکہ میں اس کو درس میں کہتا تھا غزنی مولوی سے، تو اس نے کہا میں جی غزنی مولوی صاحب. میں کہا غزنی مولوی صاحب السلام علیکم، خدا کے بندے آپ کہاں تھے، یہ کیوں اتنے بوڑھے ہو گئے؟ اس نے کہا کہ بوڑھا تو میں تب بھی تھا جب آپ سے پڑھ رہا تھا. تو anyhow میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سعادت ہے جب آپ کو مل جاتی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ ساعات نکال کے قرآن اور سنت کی باتیں سن کے اپنے ایمان کو تازگی دے دیں. تو میں نے آپ کے سامنے سورہ العصر کی تلاوت کی ہے. سورہ العصر یہ قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہیں. 2 صورتیں ہی مختصر سمجھی جاتی ہیں، سورہ الکوثر اور سورۃ العصر، لیکن مضمون کے اعتبار سے یہ ایک جامع ترین صورت ہے. یہ ایک جامع ترین صورت ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خطبے میں ایک آیت ڈال دی تھی. اس زمانے کے بعد یہ مسلسل ایک طریقہ رہا عام اہل سنت والجماعت کا کہ وہ خطبے کے آخر میں یہ آیت پڑھتے ہیں، اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلكم تذکرون. سو یہ آیت کس نے ڈالی تھی خطبے میں؟ عمر بن عبدالعزیز نے. تو ہم سب پڑھتے ہیں، مرزا آپ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں. یہ آیت یہ سنت کا اجماع ہے اس پر. وہ فرماتے تھے کہ یہ آیت اتنی جامع ہے کہ پورے دین کا استخراج اسی سے ہو سکتا ہے. تو امام شافعی نے سورۃ العصر کے متعلق لکھا کہ پورے دین کا استخراج اور استنباط اسی ایک سورت سے ہو سکتی ہے. اور فرماتے تھے کہ لو لم یرسل اللہ رسولا ولم ينزل کتاب، اگر اللہ کسی بھی پیغمبر کو نہ بھجواتے اور کوئی کتاب نازل نہ فرماتے، صرف سورہ العصر نازل فرماتے، وہ کہتے کہ یہ والیومز اور والیومز میں جتنی شریعت ہے میں اسی ایک سورت سے اس سارے دین کو مرتب کر سکتا تھا. بات میں آ گئی. تو ایک جانب اس سورت کی جامعیت اور دوسری جانب امام شافعی کی عالمیت. کہ سورت کی جامعیت وہ تو اللہ کا کلام ہے، لیکن کمال ہے کس کا؟ امام شافعی کے علم کا، کہ اس نے فرمایا کہ اس سے میں یہ پورا دین مرتب کر سکتا تھا، اس سے ایسا استنباط اور استخراج ہو سکتا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ زندہ جی اور جاگے ہوئے بھی ہیں اور بول بھی سکتے ہیں جی. اچھا تو جب میں سوال کرتا ہوں تو کوئی ہاں نہ کریں. ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا، ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، وہ دہلی کے مدرسے کے فاضل تھے، وفات پا گئے ہیں، تو اس کے بیٹے کا نکاح تھا اور پھر میں نے مسجد میں جا کر بیان بھی کرنا تھا. تو میں جب نکاح پڑھا رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کے نوجوان ساتھی تھے. اب
کسی زمانے میں یہ روایت تھا، ابھی تو انشاءاللہ ایٹمی دور ہے، سب کام ہم جلدی جلدی ختم کر دیتے ہیں، بس پہلی بار ہی جب لڑکی سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یس، اور لڑکے سے بھی پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ رواج تھا کہ وہاں پہ لڑکی تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لے لیتی، اس کو مار بھی پڑتی تھی کہ وہ آؤ نہیں کرتی تھی، کیونکہ یہ بڑی بوڑھیاں اس کو سمجھاتی کہ یہ بے حیائی کی بات ہے۔ پتہ نہیں یہ کلچر تھا آپ کے دور میں کہ نہیں تھا؟ اب بھی ہے بعض جگہوں پہ۔ یس، آپ یہ تجربے کرنے کی کیا؟ ماحول پر نظر رکھنا ہے۔ تو وہ لڑکی نے کچھ ٹائم لے لیا، 10-15 منٹ۔ اب جب ایجاب کا مسئلہ تو ہو گیا، جب قبول کے لیے میں اس لڑکے سے کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں جو فلاں کی بیٹی ہے، اس نام پر اس کی دوسری کوئی بیٹی نہیں، اتنے مہر کے عوض آپ نے ان 2 شاہدوں کے حضور آپ نے نکاح صحیح شرعی محمدی کے طور پر اسے قبول کیا ہے، صحیح۔ اب اس کے ساتھیوں نے، لڑکوں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے لڑکی سے کم ٹائم لے لیا تو ہم نے آپ کو جوہر میں ڈالنا ہے۔ اب وہ اس طرح کر جاتا، میں نے کہا آپ نے قبول کیا ہے، صحیح، تو وہ اس طرح کر پھر میں نے کہہ دیا، پھر اب جو 3-4 منٹ ہو گئے، میں نے کہا یار لڑکے تو ایسا نہیں کرتے، اس کو کیا مصیبت پڑی، صحیح۔ تو میں نے اس طرح اس سے چادر ہٹا دیا اور میں نے کہا دیکھیے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ پانی پیتے ہیں؟ سردی کا موسم تھا، تو میں نے کہا اگر آپ پیاسے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں، اور اگر آپ پیاسے نہیں تو کیا کہیں گے؟ نہ۔ تو میں نے کہا اس کے بھی 2 جواب ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ قبول کیا ہے تو اگر آپ ہاں پہ شرماتے ہیں تو نہ کر دیں، کیونکہ آپ کے چھوٹے بھائی نے مجھے کہہ دیا کہ میں تیار ہوں، تو اس نے فوراً کہہ دیا میرے پوچھنے کے بغیر کہ ہاں قبول کیا۔ تو آپ سے بھی جب میں پوچھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگر آئی ہوگی تو آپ کہیں ہاں، اور اگر نہیں آئی تو نہ، تو میں ریپیٹ کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محتم بشان قسم کی بات کیا کرتے تھے تو سمجھانے کے لیے کان یتکلم فیکررہ 3، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتوں کو 3 بار دہراتے تھے۔ کتنے بار؟ 3 بار، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور وہ اس بات کو سمجھ جائیں۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اب سورۃ العصر، علماء نے تو اس پر بہت کچھ لکھا ہے، ایک مختصر سی کتاب ہے لیکن بہت جامع، حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام سندھی کون تھے؟ امام سندھی رحمۃ اللہ علیہ ایک سکھ زادے تھے اور خود بھی سکھ تھے، سکھ زادے تھے، لیکن جب اللہ کسی سے کام لیتا ہے تو چٹی جماعت میں تھے جب اللہ نے اس کو ہدایت دی تھی، اور ہدایت ایسی بھی نہیں کہ تبلیغ والے گئے تھے، مولوی سے واسطہ پڑا تھا، کسی بزرگ سے واسطہ پڑا تھا، ایک مسلمان ساتھی نے اسے ایک کتاب تمادی تحفۃ الہند، اور ہندوستان میں تو 200 مذاہب ہیں۔ کتنے مذاہب ہیں؟ 200۔ ایک ہندو مت کو آپ دیکھیں تو اس میں 10 مذاہب ہیں، تو 200 مذاہب ہیں، 200 سے بھی زیادہ ہیں۔ تو تحفۃ الہند میں جس عالم نے لکھی اس کا نام بھی مولانا عبید اللہ ہے، تو اس نے اپنا نام بھی عبید اللہ رکھ دیا اس مصنف کے، جس مصنف کی کتاب کی وجہ سے اس کی ایمان کو دولت نصیب ہو گئی۔ تو مولانا سندھی نے وہ کتاب پڑھی، اس نے کہا کہ یہ ہم کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جستجو کرتے رہے، جستجو کرتے رہے، جستجو کرتے رہے۔ اب اسلام تو اس کے دل میں جا ٹھہرا، لیکن اس نے کہا اب اس کے لیے تو کوئی جگہ ڈھونڈنی ہے۔ ہوتے تو وہ سیالکوٹ میں تھے، کسی نے اس کو بتا دیا کہ سندھ میں بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت حافظ محمد صدیق صاحب برچونڈی شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پکے قریبی دوست اور بہت بڑے مجاہد تھے انگریز کے خلاف، حافظ محمد صدیق صاحب برچونڈی۔ تو وہاں آ گئے، حافظ صاحب کے دست حق پرست پر ایمان قبول کر دیا، پھر حافظ صاحب کے پاس رہے، پھر حافظ صاحب نے کئی علماء سے جو اسے پڑھایا، تو پھر بعد میں کہہ دیا کہ ابھی آپ کو ایک خط دے رہا ہوں، ابھی آپ نے جانا ہے دارالعلوم دیوبند۔ تو اس کو بھجوایا حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور پھر وہ حضرت شیخ الہند کے ہو گئے۔ پھر وہ کس کے ہو گئے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہو گئے۔ تو شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایسا سدھایا سدھایا، ایسا پڑھایا، ایسا سکھایا کہ سکھ کا بیٹا اور خود سکھ، ہم جب اس کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امام حریت،
امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، کیا کہتے ہیں، امام حریت، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، میں اس کی عظمت کی بات نہیں کر رہا. آپ جائیں گے برٹش انڈیا آفس لائبریری میں تو وہاں آپ کو اس پہ کتابیں ملیں گی، مولانا مدنی پر کتابیں ملیں گی، حضرت شیخ الہند پر کتابیں ملیں گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے حریت پسند ہیں کہ یہ کٹ سکتے ہیں لیکن یہ کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سو یہ پلیج آف الیجنس ہے. ہم نے دیکھ دیا ہے اللہ کہ لا الہ الا اللہ، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی. یہ آپ لوگ یاد کریں، لا الہ الا اللہ مقصد زندگی اور محمد رسول اللہ طرز زندگی، یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے. زندگی کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو پہچانے. میں رات ساتھیوں سے ہوٹل میں بات کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بدو آئے. بدو تو سیدھا سادہ صحرائی آدمی ہوتا ہے، اور یہ صحرا والے لوگ ابھی تو یہ آپ کی جیب میں جو چیز پڑی ہے اس نے کسی کو سادہ نہیں چھوڑا ہے. صحرائی کو سادہ چھوڑا ہے؟ چھوٹے بچوں کو سادہ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ مجھے کرونا ہو گیا تھا، بہت سارے لوگوں کو ہو جاتا ہے. یہ تو اب ایسا اسی چیز ہے کہ آج نہیں تو کل ہو جائے گا اور نیکسٹ سیزن میں ہو جائے گا، جب بھی ہے خدا بچائے رکھے. لیکن ویکسینیشن ہو گئی اور لوگ آلموسٹ امیون ہو گئے تو فلو کی طرح بس آتا جائے گا اور چلا جائے گا. صحیح. تو مجھے نہیں پتا تھا لیکن مجھے ہو گیا. اب کسی پروسیس کے لیے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ نے کرونا ٹیسٹ پہلے کروانا ہے، تو میں گیا. اب ان کا پیغام آ گیا کہ آپ تو پازیٹیو ہیں. صحیح. اب اس نے کہا کہ آپ کو کچھ ہو رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا. بس میں نے کہا کہ 2-3 دن پہلے ہم گئے تھے ایک کہاں، we had gone there to a Fatiha. Yes, we had gone there to a Fatiha. Fahim was there, Naseem, you were there? Yes, and Tarjan was there, and so many other brothers, Daujan was there. But sometime they are driving me, but most of the time Tarjan is there. So he was with me. So when we went there, so there I felt that something happened. I said that a few people, they were speaking in the mic, and I think one of them, they had it because he was sneezing. And then I used the same mic, so that was close to my mouth, so it happened to me as well. And I gave it for free to Tariq also. Yes, because the next day I called him that go and test yourself, and tell Fahim and Naseem and Tawjan and Nisar Ahmad and all of them that go and test that maybe something. So all of them, they were negative, but only he, because he was with me, he was driving. So anyhow, میرا ایک چھوٹا پوتا ہے، اس کا نواسا ہے، تو میرے ساتھ بہت کلوز ہے. تو اس کی والدہ نے ٹیچر سے کہہ دیا کہ اس کا جو گرینڈ فادر ہے وہ پازیٹیو ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اس کو بھی گھر لے جائیں اور اس کو دو دن بعد ٹیسٹ کروائیں. صحیح. کیونکہ اس کے پاس ساتھ کلوز ہے تو وہ بھی پازیٹیو نکلا. اب اس کو بھی کچھ ہو تو نہیں رہا تھا لیکن نکلا پازیٹیو. سب اس کی ایک بہن ہے میری پوتی، تو وہ اس نے اس کو ایٹیٹیوڈ دکھا دیا کہ why you are not putting on the mask, he is only 5.5 years کہ آپ ماسک کیوں نہیں پہنتے. سو اس نے اس طرح بے رغبتی سے کہہ دیا this is not my fault, yes I don't care, Khanji gave it to me. So somebody will give it to you. So this is a smart time. This is what even the small kids, they are very smart, so they are speaking like that. So anyhow, مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور پھر وہاں سے پڑھ چکا اور ایسا پڑھ چکا تو اس نے سورہ العصر پہ ایک چھوٹی سی مختصر کتاب لکھی ہے. اب میرے پاس تو نہیں رہی کہ پتہ نہیں کیا میں نے کوئی ادھر ادھر کر دیا. بار تقدیر اس نے سورہ العصر کی جو تفسیر لکھی ہے تو اس کا نام رکھا ہے اصول انقلاب. What? اصول انقلاب. Yes, the 4 rules of انقلاب and change, how to bring change. تو میں نے پھر فردر مور اس کو ایکسپلین کر دیا کہ سورہ العصر قرآن کریم کا 4 نکاتی پروگرام ہے جو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو مومن بنا دیتا ہے. اگر سورہ العصر کی سمجھ آ گئی تو انسان مسلمان بن جائے گا اور مسلمان مومن بن جائے گا. مسلمان مومن بن جائے گا.
تو اب اس صورت میں کیا ہے. So from the very beginning Allah subhanahu wa ta'ala فرماتے والعصر. جب ہم انسان اس دنیا میں نہیں تھی, دنیا تھی یا نہیں؟ ذرا زور سے. for billions of years. for billions of years. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. Say. ہاں. Say. فی 6 ایام. No, after that. سورہ الاعراف کی آیت. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. ثم استوى على العرش ہاں. یغشی اللیل النہار. لوگ یہ دیکھیے, کسی زمانے میں علم اور حفظ اس قسم کا ہوتا تھا. ہمارے زمانے میں تو ساری چیزوں کا لیول وہ نیچے گر گیا ہے. یہ دیکھیں مولوی صاحب اس عمر میں اسی نے کریکٹ کر دیا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, کہ یقیناً آپ کا پروردگار وہ ذات ہے, وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا 6 ایام میں. سو ایام از دی پلورل آف یوم. اب یوم frequently used in the meaning of day, کہ 6 دنوں میں, لیکن that is not its literal meaning. Its literal meaning of yawm is event, incidents, events, and here it means the periods. کہ آپ کا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 periods میں وقفوں سے پیدا فرمایا. The process was taking place. It took 6 periods and 6 stages, and every stage was consist of 1 billion years. So آج سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا یہ 6 بلین ایئرز میں یہ ڈیولپ ہو گئی ہے. اور جب پورا اسٹیج تیار ہو گیا تو آپ اگر کسی بڑے عالم کے یا کسی بڑے آدمی کو وہ بلاتے ہیں کوئی ایڈریس کرنے کے لیے, تو اس کے لیے اسٹیج بناتے ہیں کہ نہیں؟ تو اسٹیج بنا دیتے ہیں. ایوری تھنگ از اویلیبل. چیئر از دیئر, دا اسٹیج از دیئر, دا مائک از ورکنگ گڈ, یس دس اینڈ دیٹ اینڈ دیٹ اینڈ دیٹ, یس. اینڈ then you invite the chief guest, then you invite the mehman khususi and he addresses. So اللہ کریم نے اس دنیا کے اسٹیج کو بنا دیا اور پھر بعد ازاں انسان کو پیدا فرمایا کہ اس اسٹیج کے مہمان خصوصی آپ ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ کو سٹرکچر اور سٹیچر بھی سب سے بہترین دے دیا. اللہ کے کائنات میں انسان جیسے خوبصورت سٹرکچر کسی اور کا نہیں, انسان جیسے فیچرز کسی اور کا نہیں, اور خصوصیات تو ہو نہیں سکتے. تو میں نے کہا کہ انسان کا امتیاز ہے مخلوقات سے 3 چیزوں میں, سٹیچر میں, نمبر 2 فیچرز میں, اور نمبر 3 نیچر میں. یہ یاد رکھیں, سٹیچر میں, نمبر 2 فیچرز میں, اور نمبر 3 نیچر میں. کہ اس کی جو فطرت ہے, اندرونی جو کیفیات اور قابلیت اور صلاحیت اور استعداد ہے, اللہ کریم نے جو ایک ایلیمنٹ وہاں رکھ دیا, اور اس ایلیمنٹ کو عقل کہتے ہیں. اس ایلیمنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ عقل. ادروائز me and you, all of us, we are animals originally. Basically we are what? Animals. We are eating. So what about animals? We are drinking. What about them? Drinking. They are drinking. Yes. We are sleeping. What about them? Sleeping. Yes. We are meeting the male and the female. What about them? We are delivering babies. And what about them? So everything is like that. اب یہ کیوں ہے کہ ہاتھی پہ ہم سوار ہوتے ہیں, ورنہ اگر ہاتھی نے سوار ہونا شروع کر دیا تو سب کچھ لے جاؤ گے. صحیح ہے. وہ ہمارے پشتوں میں لالا زمان پختوں کے ضرب المثل اذا خرج خانچی چل لگے گی نخرج کوٹو کی ان لوگ لسی ہوئی. سو اگر اونٹ بائٹنگ کرنے پہ آتے یا سوار ہونے پہ آتے تو کون تھا جو چھٹکارا پا لیتا کہ اونٹ اس کے اوپر سوار نہ ہو. یہ سارے کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ says وَلَقَدْ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ میں نے ان ساروں کو آپ کو مسخر کروا دیا. یہ سارے مخلوقات آپ کے سامنے میں نے مسخر کروا. اب یہ تسخیر, look at me. In falsafa, Mawlana Yusuf, in falsafa we said that there are 2 things in existence. In the world of mumkinat there are 2 things. One is called jawhar, the other one is called araz. So now jawhar, it does not need a place, it needs hayyiz. That's why that's changeable.
But nothing happened to Johar. I am sitting here. So I am a Johar. I can go here. Nothing happened to me. Here, nothing happened to me. But the second thing is araz. And araz is like the whiteness of this wall. So it needs a place to be fixed here. Otherwise, whiteness itself does not have any existence. It exists in shape of a color, in shape of a wall, in shape of furniture, in shape of this dress, or whatever. So that is called araz. So qabil ihtiram, bhai aur buzurgo, Allah Kareem ne ye kainat jo banaye jawahir aur a'raz pe mushtamil, jawahir اور اعراض پہ مشتمل. اس میں حیوانات بہترین مخلوقات ہیں کیونکہ شروع تو ہوتا ہے نان لیونگ انٹیٹی سے جس کو جمادات کہتے ہیں, جس طرح پتھر اور مٹی اور یہ جو زندگی نہیں رکھتے. پھر دوسرا سٹیج اس کے بعد ہے لیونگ انٹیٹیز کی. تو لیونگ انٹیٹیز میں کم ترین درجہ ہے یہ پودے اور درخت. یہ لیونگ ہے, نان لیونگ ہے؟ لیونگ ہے, ان میں زندگی ہے, تبھی تو وہ گرو کرتے ہیں, تبھی تو وہ پروڈیوس کرتے ہیں, تبھی تو وہ ثمرات دیتے ہیں, کیونکہ ان میں لائف ہے, ان میں زندگی ہے. لیکن وہ منہ نہیں کرتے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منہ نہیں کرتے, چلتے نہیں ہیں. پھر ان سے برتر ہیں حیوانات جن میں لائف بھی ہے لیکن ان میں منہ بھی ہے, موبلٹی بھی ہے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, متحرک بلا ارادہ. اور پھر انہی حیوانات میں سے ان کی ایک نوع ہے انسان. اب باڈی اسٹرکچر حیوان بھی رکھتے ہیں, بھی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کھانا پینا وہ بھی کرتے ہیں, بھی کرتی ہے. علیحدہ ہے کہ وہ کچا کھاتے ہیں, پکا کے کھاتے ہیں. صحیح. وہ ہمارے علاقے کے ایک مشہور عالم تھے جماعت اسلامی میں, اور مولانا مدنی کے شاگرد تھے, بڑے مدرس عالم تھے. تو وہ تھے جماعت اسلامی میں, تو لاہور گئے تھے مولانا مودودی صاحب سے ملنے کے لیے. صحیح. تو جب اس سے ملے تو مولانا مودودی صاحب نے اس سے کہا کہ مولانا صاحب, وہ خٹک تھے, کرک علاقے کی طرف سے کہا کہ مولانا خٹک صاحب, یہ شام کا کھانا آپ نے کہیں اور نہیں کھانا, شام کا کھانا آپ نے میرے ساتھ کھانا ہے. پھر یہ بڑے بوڑھوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بے تکلف مہمان سے پوچھ لیتے کہ آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے, کیا کہیں, اور اس کو کہتے ہیں نزل. یہ قرآن کریم میں اللہ کریم جنتیوں کے حوالے سے کہتے ہیں نزلم من غفور الرحیم, کہ جنتیوں کو جنت میں نزل دیا جائے گا. تو عام طور پر تو ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں ان کی ضیافت کی جائے گی, مہمانی دی جائے گی. لیکن نزل کا ضیافت سے ایک آگے والا معنی ہے کہ ضیافت تو وہ ہے آپ نے اپنی چاہت کے مطابق مہمان کے لیے جو تیار کیا, تو اس کو کہتے ہیں ضیافت. لیکن نزل جب آپ بے تکلف مہمان سے پوچھ لیتے کہ آپ کیا پسند کریں گے, اور وہ کہہ دے تو اس کو, تو اللہ کریم کے فرشتے جنت میں ہم سے پوچھا کریں گے کہ لنچ میں کیا پسند کرو گے. صحیح ہے. ڈنر میں کیا پسند کرو گے. اور اس لیے اللہ کریم نے فرمایا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. تو ایک ہے تدعون اور ایک ہے تشتہی. اشتہا یہ وہ چیز ہے, now you have not expressed it what you want. Some desire happen inside you to eat halwa, for example, but you have not expressed it. So Allah subhanahu wa ta'ala says automatic system in Jannah will be like this. Here your wish came, your desire came, and there the halwa is ready. It will come to you automatically. It will come to you. Automatic system. We are thinking of robots. There will be no robot. Yes, in the air that will come into your front. Got it? In hadith, Ibn Abbas says رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی اس طرح اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوگا, بستر پہ دراز ہوگا, سامنے کے درخت میں اس کی نظر پڑے گی کسی پل پہ کہ وہ جو سامنے سرخ ایپل ہے. تو یہاں اب اس کے اندر اس نے بات نہیں کی, بس اس کی ایک چاہت پیدا ہو گئی. خوبصورت ہے, کہا نہیں دل کے اندر کہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا سویٹ ہوگا. تو ہیئر اس کی ڈیزائر پیدا ہو گئی. There from it got plugged automatically in the ear. It was مزیدی سچ ہے. تاسو بڑا بیرا پیجرے, بڑا بیری پیجرے. Bear has so many kinds. Yes, like Joshua peas. Yes, but there are trees and there are bushes. Yes, so bada beera is that fat.
But that is a bush, that's not a tree. That's a bush. And mostly the coyotes are eating it. Coyotes are eating it. So one coyote, he was looking at a tree of bear. So the fruits were there, yes, but he was unable to climb over the tree and to eat the berry therefrom, yes. And as far as the bear is concerned, that's a bush, yes. So he sat there on the ground and started eating it, and then he did like this. And he said in Pashto, because he was a Pashtun coyote, yes. So he said, see, so when you are in Jannah, you will be sitting in your place, and whatever you wish, it will come to you automatically, and you will enjoy that. Got it? Yes. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو anyhow, what time is it? So let me say in 5 minutes more. So قابل احترام بھائی اور بزرگوں، کیونکہ ایک بیان تو 2 گھنٹے کر دیا ہے، میں یہ کر رہا ہوں. اب عبدالرحمان صاحب نے کہا کہ 12 بجے تک آپ نے سیکرمنٹو میں بولنا ہے، تو انشاءاللہ جب تک اللہ نے توفیق دے گی تو بولیں گے انشاءاللہ. اور کیا کریں گے، ہمیں اور کچھ تو آتا نہیں سوائے بولنے کی. تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے، تو میں نے اس پر انٹرپریٹ کر دیا کہ اللہ کریم نے فرمایا والعصر. اب عصر کا لفظ یہ کامن ہے، مشترک لفظ ہے، ایک سے زیادہ معنی ہیں اس کے. تو ایک اس کا معنی ہوتا ہے وقت، دوسرا معنی ہوتا ہے زمانہ، اور ایک ہوتا ہے وقت مخصوص عصر جو ابھی ہم نے نماز پڑھی. اور چوتھا معنی کسی مفسر نے کر دیا کہ وہ عصر النبوہ، زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عصر کا معنی نبوت کا عصر ہے. تو نبوت کا دن شروع ہو گیا حضرت آدم سے، چل کے ظہر گزر گیا، پورا ظہر سے پہلے ٹائم گزر گیا، پھر ظہر آ گیا، پھر ظہر سے عصر تک. جب عصر آ گیا تو اللہ کریم نے رسول پاک کو بھجوا دیا. یہ اس زمانے اور دنیا کا عصر تھا. اور حضور نے ایک حدیث میں بھی اس کی مثال دی ہے، تائید وہاں سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں اور سابقہ انبیاء کی امتوں کی مثال ایسی ہے کہ کچھ مزدور ہیں، کسی بلڈنگ پر کام کر رہے ہیں، کچھ صبح سے لگے ہوئے اور کر رہے ہیں، اور کچھ مڈ ڈے میں آگے دوپہر کے وقت انہوں نے کام شروع کر دیا، اور کچھ ظہر کے وقت آگے انہوں نے کام شروع کر دیا. میری امت عصر کے وقت آگے انہوں نے کام شروع کر دیا. اب وہ صبح والے بھی سورج غروب ہونے تک کام کر رہے ہیں، وہ دوپہر والے بھی سورج غروب ہونے تک کام کر رہے ہیں، وہ ظہر والے بھی سورج غروب ہونے تک کام، اور میری امت بھی سورج غروب ہونے، کیونکہ قیامت کیا ہے، سورج غروب ہو گیا، سو سورج غروب ہونے تک کام کر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ اللہ نے مہربانی کی کہ میری اس امت کی جنہوں نے زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کام کیا، ان کی اجرت ان سارے لوگوں سے زیادہ ہوگی. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والعصر ایک معنی کہ مجھے قسم عصر نبوت کی جو نبی کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا معنی والعصر مجھے قسم عصر کی، عصر کے وقت کی. اور تیسرا معنی والعصر کہ مجھے قسم ہے زمانے کی. اب زمانہ اس کو ویلیو کب مل گیا، اس کو قدر و منزلت کب، جب انسان آ گیا. ورنہ انسان کے سے پہلے کون کیا کر رہا تھا اس دنیا میں؟ کون کیا کر رہا تھا؟ فرشتے تھے وہاں، ان کو دنیا کی ضرورت تھی؟ ذرا زور سے. باقی حیوانات تھے، بس ٹھیک ہے، گھاس چر رہے تھے اور کھاتے پیتے رہے، اور کیا صحیح. انسان کے آنے سے ہر چیز کی قدر و منزلت پیدا ہو گئی، ٹائم کی بھی قدر و منزلت پیدا ہو گئی. دیٹس وائی یو سے ان امریکہ ٹائم از منی. یس اور ناٹ، کہ ٹائم منی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ والعصر مجھے قسم ہے زمانے کی، مینز تاریخ انسانی کی، مینز تاریخی. ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سارے خسارے میں ہیں. They are losers. But only those who will follow this 4-point agenda of Surah Al-Asr, illa allazina amanu. Those who believed firmly, جن کا ایمان پختہ ہے، وعملوا الصالحات, and practiced righteously, جن کے اعمال صالح ہیں, وتواصوا بالحق. Now personally or in your person, you will be a good guy. But if you are not giving the same goodness to others,
You are not sharing it with others. So you are needless. You are not a perfect human being then. Because for his own benefit, the animals, they are struggling as well. But the pehchan of a human is to think about others. What good I can give to the others. So Allah Kareem ne farmaya tawasaw bil haqq. Tawasaw, that is bab tafa'ul. Ahmad Basir Shah, that is what? Bab tafa'ul. And tafa'ul has the quality of mufa'ala. And mufa'ala has the khususiyat of amal min al-janibain. What? عمل من الجانبین. سو وتواصوا, وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں بالحق, حق فالو کرنے کی. یعنی یہ ذمہ داری نہیں میری, میں آپ سے کہہ رہتا ہوں حق فالو کریں. آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ مجھ سے یہ ہمارا مشترک کام ہے. وتواصوا, وہ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں. ایک دوسرے کو نیکی کی. آپ جب جماعت میں جاتے ہیں تو آپ جو مذاکرہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہی نیکی کی تلقین کرتے ہیں. یہ تو علیحدہ بات ہے کہ کچھ سیدھے سادے لوگ بھی جماعت میں چلے جاتے ہیں. کچھ سیدھے سادے وہ بھی جماعت میں چلے جاتے ہیں. ایک سارا آدمی گیا تھا, جب واپس آ گیا کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیا سیکھ لیا. اس نے کہا کہ مجھے تو ایک چیز سیکھنے میں بڑی مدت لگی, مجھے 2 دن لگے, تیسرے دن میری سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا کہ وہ کیا؟ اس نے کہا کہ بیان کے بعد امیر صاحب کہتے تھے کہ ابھی تقاضوں کے لیے چلے جاؤ. کس کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو جانتا نہیں کہ تقاضا کیا ہے. یہ تقاضا, اس نے کہا تیسرے دن سمجھ آئے گی کہ تو پہاڑوں کو کہتے ہیں. سو مذاکرہ ہوتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اور دیکھیے, جب آپ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں گے تو کچھ لوگ ریئیکشنری ہو جاتے ہیں. ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ جس طرح لوگ ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. مولانا مدمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ 4 مہینے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن, یہ تو اس نے کہا کہ یہ قرآن و سنت میں آیا ہے 40 دن. یا قرآن سنت اصل میں یہ اعتراضات لوگ کس لیے کرتے ہیں؟ جسٹ فار دی سیک آف اعتراض, اور ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ ناؤ ٹو گیٹ انوالوڈ. تو اس نے کہا کہ 40 دن قرآن سنت میں ہے. مولانا عمر صاحب تو بڑے زندہ دل آدمی تھے. اس نے کہا اگر آپ کو 40 پر اعتراض ہے, آپ 39 یا 41 لگا دیں. 39 لگا دیں یا 41. سو لوگ ریئیکشنری ہو جاتے ہیں. وتواصوا بالصبر, بٹ دیٹ از سچ اے جاب یو شوڈ ناٹ سے بائے بائے ٹو اٹ. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگ ہمارے لیے اپنا گدھا پن نہیں چھوڑتے, ہم لوگوں کے لیے اپنا انسان ہونا کیوں چھوڑتے ہیں؟ صحیح. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے دے. آپ نے بڑی توجہ سے میری بات سنی. اللہ کریم آپ لوگوں کے مال حال عیال میں برکت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.